نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے سود کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا سود کا لغوی معنی کیا ہے۔ سود کا لغوی معنی ہے زیادتی یعنی زیادہ کے، اور بڑھوتری اور بلندی کے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب بنتا ہے زیادہ۔ سود کا مطلب ہے زیادتی یا کسی چیز کی بڑھوتری، کوئی چیز بڑھنے لگے اس کو سود کہتے ہیں، یا منافع کو بھی سود کہتے ہیں۔ اور جو اس کا اصطلاحی معنی ہے ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، جو نفع کو منافع کو کھینچ لے، اس کو سود کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 پارہ نمبر 3۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر ایک شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت جو لین دین ہے یہ بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، لین دین خرید و فروخت کو لینے دینے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ اس سود کی بات ہے جس کو جو نفع کو کھینچ لے، اس سود کی بات ہے جو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا، رہ گیا اس چیز سے، تو اس کے لیے حلال ہے۔ وہ جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں بہت زیادہ عرصہ رہیں گے۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں کتنا وضاحت سے سمجھا دیا کہ جو انسان سود کھاتے ہیں، جو ناجائز طریقے سے منافع کھاتے ہیں، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ جو سود کھاتے ہیں اس کی حالت کیا ہوگی قیامت والے دن، اور ظاہری دنیا میں بھی ایسی ہوتی ہے۔ وہ ایسے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن جیسے کسی کو آسیب، کسی کو سایہ زدہ آسیب جنات والا بندہ ہو، جس کو جن ہو، یا جس کے آسیب، جس کو اوپر سایہ ہو، جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے پاگلوں کی طرح وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی نہ کوئی پاگل ہو یا کوئی دیوانہ ہو، ایسی حالت ہوتی ہے۔ جو سود کھانے والا ہوگا قیامت والے دن اس کی حالت ایسے ہوگی۔ پھر آگے فرمایا یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ کچھ لوگ پہلے جو کاروبار کرتے تھے جب ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اس کو ایسے نہیں کھانا چاہیے، پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جیسے کاروبار لین دین میں منافع ہوتا ہے، یہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے، یہ حرام کیسے ہوگے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اس لیے کہ ان کو یہ سزا ملے گی، کیونکہ وہ حلال چیز کو بھی حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال کہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن۔ اور ظاہری دنیا میں بھی کافی دفعہ دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسی صورتحال ہوتی ہے جو انسان سود کھانے والا ہو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کو کسی چیز کا شعور نہیں رہتا، وہ بس اسی کی چکر میں رہتا ہے کہ میں نے پیسہ بس کمانا ہے، جیسے بھی آئے میرے پاس پیسہ آنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے وضاحت فرما دی سود ہی کی طرح، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے خرید و فروخت جو لین دین ہے اس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو سود ہے، جو زیادہ منافع لیتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کر کے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ جو خرید و فروخت ہے اس میں زیادہ منافع ہو وہ حلال ہے۔ اللہ پاک نے آگے واضح وضاحت فرما دی۔ اور اللہ پاک اپنے رب کی طرف سے نصیحت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ باز آ جائیں، حرام سے باز رہیں اور حرام سے دور رہیں، حلال کو کھائیں، خرید و فروخت کو اپنائیں اور یہ سود سے دور رہیں۔
آگے اللہ پاک ارشاد فرمایا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جو پہلے گزر چکا ہے، جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں کسی سے سرزد، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگر کسی بندے کو پتہ نہ ہو کسی بات کا، پھر پتہ چل جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ وہ پہلے والی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جو دوبارہ ایسی حرکت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ غلطی کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے بھی کوئی جرم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کرے گا تو جرم ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر وہ حرکت کی اور دوبارہ اسی پہ عمل کرتا رہا، یا جو جرم کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اگر وہ دوبارہ کرے گا، پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ اکبر! جس نے دوبارہ وہی کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دے گا اور جہنم دے گا، اور اس کے بعد اس میں مدتوں وہ رہیں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سود کی لعنت سے بچیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، یہ خرید و فروخت لین دین کریں، لیکن یہ سود سے بچیں۔ کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک، ہاتھوں ہاتھ برابر بیچو، اور جب یہ جنسیں مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیچو، جبکہ ہاتھوں ہاتھ ہوں۔ دیکھو ہمیں یہ وضاحت فرما دی، اگر کوئی چیز ہم ایک ہی جیسی ہو، اگر اس کو ہم بیچنا چاہیں تو اگر وہ دیں تو اس کے بدلے دوبارہ لیں، وہ برابر تو ہم لے سکتے ہیں ایک ہی اگر چیز ہو۔ اگر جنس تبدیل ہو، پھر ہاتھوں ہاتھ فوری اگر لینا چاہیں، کمی بیشی ہو، پھر وہ سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ اس لیے اگر ہاتھوں ہاتھ ہے، اگر وہ زیادہ کر کے بیچ دی ہے، بعد میں زیادہ ہوگا، اس کے بعد پھر زیادہ ہوگی، پھر بھی وہ سود میں آ جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ ہو، اسی وقت لین دین کریں، وہ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، جنس تبدیل ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی سود نہیں بنتی۔ اگر وہ سود ہوگی تب جب وہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو گندم کی بوری دی ہے اور میں کہوں کہ میں آپ سے یہ 10 بوریاں لوں گا یا 3 بوریاں لوں گا یا 2 بوریاں لوں گا، اس سے مطلب زیادہ ہوگی۔ اگر وہ ہاتھوں ہاتھ بھی ایک چیز ہوگی پھر وہ سود بنے گی۔ اگر وہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگی بلکہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہوگی تو وہ اگر کوئی اور چیز ہوگی، مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کو گندم دی ہے، اس سے کوئی اور چیز لیتا ہوں، کھاد کی بوری لیتا ہوں، وہ زیادہ لے لیتا ہوں، وہ اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ اس کی زیادہ لیتا ہوں، پھر اگر کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں دے سکتا، پھر مزید بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ سود ہے۔ اگر ایج ہی فکس کر دی ہے تو وہ سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 دینار کو 2 دیناروں کے عوض اور 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں نہ فروخت کرو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خوری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! دیکھو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ 1 درہم کے بدلے 2 درہم نہ لو، تاکہ یہ سود کے زمرے میں آ سکتی ہے یہ بات۔ آپ ایسا کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر برابر چیز ہے تو پھر تو لے سکتے ہیں، اگر برابر نہیں ہے تو پھر وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ یہ کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 187۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ جرم میں برابر ہیں۔ اللہ اکبر! آگے یہ وضاحت فرما دی، جو انسان سود دینے والا ہے یا سود لینے والا ہے اور اس کے کاغذات تیار کرنے والا ہے یا کوئی تحریر لکھنے والا ہے یا اس کے اوپر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ وہ سب جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ مسلم شریف کتاب المساقات حدیث نمبر 1598۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ سود کھائے بغیر کوئی شخص بھی نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر شخص سود کھائے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر شخص سود کھانے والا اس لیے ہوگا کیونکہ جو نہ کھائے گا اور اس تک سود کی عیار ضرور پہنچ جائے گی، اس طرح کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح سودی آدمی کی مدد کرے گا، یا اس کے کاروبار پر گواہ بنے گا، یا اس کے سودی کاروبار کو لکھے گا، یا اس کے عمل سے راضی ہوگا، کسی نہ کسی طرح ہر شخص سود کے حصہ میں شامل کرے گا، سود کا حصہ شامل کرے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان سود کھائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی حالت بن جائے گی کہ سارے لوگ سود کھانا شروع کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سارے لوگ سود علل اعلان کھانا شروع کر دیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کچھ لوگ ہوں گے جو سود کھانے والے کے ساتھ ہوں گے، یا جی تو جو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس کے ساتھ گواہ بنیں گے کہ گواہی دیں گے کہ یہ ایسے اس کو دے دے، یا میں گواہ ہوں، یا فلاں جگہ پہ اس نے اگر نہ دیا تو میں گواہی دوں گا، اس وقت وہ بھی شامل ہوگا۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس معاملات کو لکھیں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے، اور کچھ لوگ آخر پہ اگر اس کو دیکھ کے روکنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ اس لیے سارے لوگ شامل ہوں گے۔ آج کل یہی صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ سود کھا رہا ہے اس کو کوئی روکتا نہیں، یا وہ کہتا ہے چلو کاروبار تو کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے تو آ رہے ہیں، وہ بھی اس میں سود میں شامل ہے۔ ہمیں سب کو چاہیے، اگر کوئی انسان، کوئی ہمارا بھائی سود کا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے، اس کے ساتھ شامل بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ہم بھی سود کے زمرے میں آ جائیں گے، سود کھانے والے بن جائیں گے۔ یہ تنبیہۃ الغافلین جلد نمبر 2۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر برنی کھجوریں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہمارے پاس یہاں خراب کھجوریں تھیں، ان کے 2 صاع کو ان کے 1 صاع کے عوض میں بیچ ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس ہے، یہ تو بالکل سود ہے، یہ تو بالکل سود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد واضح فرما دیا یہ تو بالکل سود ہے، ایسا نہ کرنا۔ ہاں اگر ان کے خریدنے کا ارادہ ہو تو اپنی کھجوریں بیچ کر پھر ان کو خریدو۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برنی کھجوریں، بہترین خوبصورت سی کھجوریں ایک دن لے کے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بہترین کھجوریں دیکھ کر فرمایا یہ کھجوریں کہاں سے لی ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خراب کچھ کھجوریں تھیں، ہم نے 2 صاع ان کو دیے ہیں، جیسے کلو کہہ لیں، ان کا ایک وزن کا پیمانہ ہوتا ہے 1 صاع۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 صاع ان کو دی ہے جو خراب کھجوریں، اور 1 صاع ہم نے لے لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ سود ہے، اور بالکل سود ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے آج کے بعد، بلکہ ایسا کریں آپ اس چیز کو فروخت کر دیں، بیچ دیں، اس کے بدلے جتنے پیسے بچیں اس سے وہ آپ لے لیں، وہ خرید کر لیں۔ ایسا کریں گے تو یہ حلال ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ آپ 1 کے بدلے 2 دو گے تو 1 لوگے، یہ سود ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز دگنی لیں گے یا دگنی دیں گے تو وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسا کرنا چاہیے ایک چیز کو بیچ کے اور دوسری لے لیں، جتنا وہ ملے وہ ہمارا اپنا نصیب۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الوکالت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، حدیث نمبر 2312۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود خور کا نہ صدقہ قبول کیا جائے گا، نہ جہاد، نہ حج، اور نہ ہی صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ اکبر! دیکھو جو انسان سود کھاتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے، اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا، سود خور کا جو سود کھاتا ہے اس کا نہ صدقہ قبول کیا جائے گا
اور نہ جہاد۔ دیکھو کتنا بڑے بڑے اہم کام ہیں، اگر کوئی انسان صدقہ کرے اپنے مال سے کاٹ کر دے اس کا بھی صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر دوسرا انسان جو جہاد کرے، جہاد کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا اجر ہے، جو انسان جہاد کرے لیکن سود کھاتا ہو اس کا جہاد بھی قبول نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سودی کاروبار سے جہاد کرتے ہیں یا حج پہ چلے، آپ نے آگے واضح فرما دیا اگر جو انسان حج کرے سود کے پیسوں سے اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا جو صلہ رحمی کرے، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی نہ کوئی چیز دے، اچھا برتاؤ کرے، اور وہ صلہ رحمی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان سود کھاتا ہے اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تفسیر طبری میں ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 276 کی تفسیر میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظاہری طور پر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو آخر کار اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ فرما دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر سودی کاروبار کر رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اگر سود ظاہراً زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا آخر کار پہ کمی پہ انجام ہوتا ہے۔ کمی اس لیے ہوتی ہے، ایک تو حرام کام میں برکت نہیں ہوتی، دوسرا وہ چند دن کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس چیز میں برکت نہ ہو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ چند دن میں رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 4026۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہیں جو کوئی مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ سود کے جرم بتائے جا رہے ہیں کہ سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے اتنا بڑے بڑے جرم ہیں سود کھانے والے کے لیے، اور سب سے کم جو اتنا بڑا جرم ہے جو اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ سود کھانے والے کا اتنا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سود کی لعنت سے بچائے، ہمیں بھی اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچائے، محفوظ رکھے۔ یہ المعجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227 حدیث نمبر 7151۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہ چکھائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ 4 آدمیوں کو جنت میں نہ داخل کرے اور جنت کی نعمتیں بھی نہ چکھائے۔ ایک تو چکھنا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کھانا، اور اللہ تعالیٰ چکھائے بھی نہ ان کو۔ کون سے وہ 4 آدمی ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے جو عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہے، اور دوسرا فرمایا سب سے پہلے یہ شراب پینا ہے، اور دوسرا فرمایا سود خور، جو انسان سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو حق ہے اس کو اپنی جنت میں نہیں داخل کرے گا اور نہ ہی ان کو اپنی جنت کی نعمتیں چکھائے گا۔ اور تیسرا فرمایا ناحق مال یتیم کھانے والا، جو انسان یتیموں کا مال ناحق کھانے والا ہو۔ اور چوتھا فرمایا ماں باپ کا جو بندہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ بحوالہ طبیان القرآن میں ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بستی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں کوئی انسان یہ سود کھانے والا ہو یا زنا کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں پھر مختلف وبائیں پھیل جاتی ہیں، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے۔ یہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 69۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 چیزوں سے بچو جو کہ تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے صحابہ کرام آپ 7 چیزوں سے بچو کیونکہ یہ 7 چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں اور کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ 7 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے شرک کرنے سے بچو. جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. آپ اس چیز سے بچیں, نہیں تو یہ ہلاکت میں چلے جائیں گے. یہ تباہی و بربادی والی چیز ہے. اور دوسری بات فرمایا جادو کرنے سے بچے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جادو ٹونے کرتے ہیں. اور تیسرا فرمایا ناحق قتل نہ کرنا, کسی کو ناحق کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا. آگے فرمایا چوتھا فرمایا سود کھانے سے بھی بچو, کیونکہ سود بھی اتنی بڑی لعنت ہے, اتنا بڑا عذاب ہے, کیونکہ جو انسان سود کھاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آگے پانچواں فرمایا یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچو, اپنے آپ کو بچانا. اور چھٹا فرمایا جنگ کے دوران بھاگ جانا, کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں جنگ سے. آپ نے واضح فرما دیا کہ جنگ سے بھی نہیں بھاگنا چاہیے. اور ساتواں فرمایا پاک دامن عورتوں, مومن عورتوں پر تہمت لگانے سے بھی بچو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں, کسی پاک انسان پہ یا مرد پہ یا عورت پہ, حالانکہ وہ اس چیز کا وہ حقدار, وہ مجرم نہیں ہوتا, لیکن اس کے اوپر تہمت لگا دی جاتی ہے. جو انسان تہمت لگانے والا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے گا. ہمیں بھی چاہیے ہم ان چیزوں سے بچیں, اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھیں. یہ صحیح بخاری شریف کتاب الوصا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 2766. آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. اور واقعہ, ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے صحابہ کرام کو فرمایا, قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا, پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے, لیکن انہیں کیا ہوگا, انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے, بس اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو مٹا دے گا جیسا کہ سود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کچھ لوگوں کی نیکیوں کو ایسے آگ کی طرح, ہوا کی طرح اڑا دیا جائے گا. تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حج بھی کرتے ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے, لیکن ہوگا کیا, وہ حرام چیزوں کو لے لیں گے, حرام حلال کی پہچان کو بھول جائیں گے. جیسا کہ سود ہے, اگر وہ سود کھا رہے ہوں گے وہ کہیں گے یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے قیامت والے دن, کیونکہ وہ ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوں گے. اس لیے ان کو کوئی حج کرنا, کوئی عمرہ کرنا, کوئی زکوٰۃ دینا اور کوئی نماز روزہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, اس لیے کیونکہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوں گے. یہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 136. آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے تو دھوپ کی بڑی شدت, بہت زیادہ تیز دھوپ تھی اور وہاں کوئی سایہ نہ تھا. ایک ہی شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ دیکھ کر تو لوگوں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور اس مکان کے سایہ میں کھڑے ہو جائیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا مالک جو ہے یہ میرا مقروض ہے, اگر میں اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں دینے والا نہ بن جاؤں, کہ نزدیک کہیں سے سود لینے والوں میں سے شمار نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. دیکھو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے. یہ ہمیں بھی درس دیا گیا کہ اگر کسی کا کوئی لین دین ہو, اس سے کوئی چیز نفع لیں گے تو وہ بھی سود میں زمرے میں آ سکتی ہے, کیونکہ ان کو صرف دیوار کے سائے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں یہ میں سود کے زمرے میں نہ آ جائے یہ بات.
کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے قرض کا کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں ہی کھڑے رہے اور وہاں پہ بیٹھنا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یاد تھا اور وہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے مطابق عمل کریں اور عمل کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہماری زندگی بہترین ہوگی، دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ یہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 188۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب تعالیٰ، جو شخص سود کھاتا ہو اور اس سے توبہ نہ کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اسے قیامت کے دن تھوہر کے درخت سے کھلاؤں گا۔ تھوہر کے درخت کا پھل جہنمیوں کی غذا۔ اللہ اکبر! اس کی تلخی، اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے اور عذاب کی سختی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ اور کڑوی کھٹی ہو جائے گی۔ اتنا زیادہ وہ کڑواہٹ ہے اس کے اندر۔ دنیا میں اگر اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کی اتنی کڑواہٹ ہو جائے گی، سارے لوگ کڑوے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ترش مزاج ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹھوں کے برابر باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ کمر کی طرف سے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، پیٹوں کے باہر سے وہ پیٹ کے باہر سانپ نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑے بڑے اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے، تو جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، وہ جو پیٹ کے باہر سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا بڑا عذاب سود کھانے والے کے لیے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کتاب التجارت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 حدیث نمبر 2273۔ آخر پہ کچھ سود کھانے والوں کے دنیاوی نقصانات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انسان سود کھاتا ہے ان کو دنیا میں کیا نقصان ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، سود کھانے والا پاگلوں کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو دنیا کا ہوش و حواس نہیں رہتا۔ جو انسان سود کھانے والا وہ پاگلوں کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ باتیں سن تو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں سن رہا ہوتا، کیونکہ وہ جو پاگل کو کوئی بات سنائی جائے وہ بات سن تو لیتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آگے دوسرا نقصان کیا ہوگا، سود خور کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حرام مال سے کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی دوسرے انسان کو نہ اس خود کو۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے، اس کا مال کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ظاہری فوراً مال زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مال بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہے، سود خور کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں نقصان کیا ہوگا، سود خور کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگی اور نہ ہی صدقہ اور نہ صلہ رحمی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان سود کھاتا ہے اس کو دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ضلالت ہی ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور جو بھائی ہمارے سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔